بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی بارگاہ میں خوبصورت پروگرام محفل نعت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ حضرت اکرامی، اس سے پہلے کہ ہم بقیہ پروگرام کو ترتیب دیں، آج میری ساتھ واکنٹ سے ایک خوبصورت منفرد ثناخانوں کی صف میں ایک خوبصورت نام جناب والہ مرتبت بلبل چمنستان رسالت جناب باعث ذیشان احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ عطا اللہ عمرہ، آپ انشاءاللہ چند ہی لمحات بعد اسکرین کی بھی زینت ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم پروگرام کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک فرقان حمید کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا تمہین بانٹتے ہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کی جانب چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے معزز مہمان کو آپ کے ساتھ تعارف کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم حضور، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ خیریت کے ساتھ ہوں۔ حضور بلا کسی تاخیر اور تمہید کے اس خوبصورت بزم کا آغاز آپ تلاوت رحمان سے اگر آغاز فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پاک فرقان حمید سے اس خوبصورت بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہم چلیں گے، وقت میں رہتے ہوئے بارگاہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آج قبلہ ذیشان قادری صاحب کو ہم نے مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں، تو ذیشان قادری صاحب کے متعلق میں انشاءاللہ اب چند سوالات جو ہیں وہ ان سے بھی ہم پوچھیں گے، مگر ان کے متعلق سوالات کرنے سے پہلے چند جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں چند جو ہے وہ باتیں ان کے متعلق میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو واکنٹ میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ فقیر نے کم و بیش جو ہے وہ تقریباً 5 سال
5 واکنٹ کے اندر دینی جو خدمات تھیں وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. 5 سال جو ہے وہ وہاں واکنٹ میں نے گزارے. تو واکنٹ میں آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی کچھ سنگیوں کی وساطت کے ساتھ. تو نفیس انسان ہیں، خوبصورت ہیں. اللہ پاک ان کی محبت بالخصوص فقیر کے ساتھ ہے، اس کو سلامت رکھے. اس دور حاضرہ میں حقیقت بات میں یہ ہے کہ یہ جس پرفتن دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو آج کل ایک چیز جو ہے وہ بہت غائب ہو چکی ہے، وہ ہے وفا. وفا بالکل ختم ہو چکی ہے. اور آج اگر کسی کی وسادت سے کسی کو کوئی سٹیج ملا، کوئی نام ملا، وہ جب اپنے کیا کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مشفق کو، اپنے مہربانوں کو بھول جاتا ہے. یہ کافی زیادہ جو ہیں وہ زندہ جو ہیں وہ مسالے میرے پاس اس وقت بھی موجود ہیں. مگر میں زیادہ اس پر تبصرہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا. دوسری بات ہے جو ہے وہ جس پرفتن دور میں ہم رہ رہے ہیں، آج کل کے نعت خانوں کے متعلق جو میرا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نعت خان کم رہ گئے ہیں جو حضور کے لیے نعت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے لیے نعت پڑھنا، مجمع کے لیے نعت پڑھنا، لفافے کے لیے اور ڈیمانڈ کر کے نعت پڑھنا، یہ کافی بالکل مختلف چیزیں ہیں. مگر خلوص نیت کے ساتھ محبت اور حضور کی عشق میں ڈوب کر نعت پڑھنا، میرے نزدیک نعت خان وہ ہے. کیونکہ یہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہے یہ سب کی سب ادھر ہی رہ جائے گی، اور قبر میں اور حشر میں اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ ذات تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے آقا و مولا، وجہ تخلیق کائنات، فخر آدم و بنی آدم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ہے. تو ذیشان بھائی قبلہ، آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ نے نعت خوانی کب سے شروع کی، اور نعت خوانی کی دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کیسے، آپ کا کس طرح سے آپ نعت کی طرف جو ہے وہ مائل؟ دیکھیں اب اس دور میں ہم رہتے ہیں، ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ بہت بڑی شخصیت کوئی بنوں، یعنی کہ میرا اچھا گاڑی ہو، اچھی میرے پاس بزنس ہو، اچھا ایک لیول آف انکم میرے پاس ہو. اس پرفتن دور میں آپ نعت خوانی کی جانب کیسے مائل ہوئے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضور والا، پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے ناچیز کو دعوت دی. اللہ پاک محبت سلامت رکھے، آپ کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جہاں تک نعت خوانی کا تعلق ہے تو الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نعت کا ایک بڑا مشہور شعر بچے بچے کی زبان پر ہے کہ جب کہ اس شعر کا میں مصداق ہوں. الگ سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں اور ان کو سن سن کے میں نے نعتیں پڑھنا شروع کی. الحمدللہ بچپن سے میں پڑھتا آ رہا ہوں. پہلے ہم کراچی میں رہا کرتے تھے، 1994 میں واقعینٹ آیا، اور پھر یہاں باقاعدہ الحمدللہ یہاں ماشاءاللہ واقعینٹ کا ماحول آپ کے سامنے ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں پر آپ کی خدمات ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. یہاں کا ماشاءاللہ ماحول دیکھ کر محفلوں میں جا کر اللہ پاک میرے بڑے ماموں جان جناب اعجاز احمد خان صاحب مرحوم مغفور، وہ مجھے محفل میں اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اسی طرح میرے ایک ماموں جناب احسان احمد خان صاحب جو کہ SPF فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں، وہ بھی مجھے بعض اوقات محفل میں لے کے جایا کرتے تھے. محفل میں جا کر پڑھ کر آپ جیسے مشفق و مہربان لوگوں کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی شفقت حوصلہ افزائی کے ساتھ الحمدللہ پڑھ کر آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں الحمدللہ. اور آپ جیسے محبت کرنے والے اور آپ جیسے دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والوں کے الحمدللہ اللہ پاک سلامت رکھے. ان کی محبتیں میرے ساتھ ہیں، آپ کے سامنے ہوں. دعا کرتے ہیں اللہ پاک
اس کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کے لیے جو ہمارا یہ ایک محبت بھرا سلسلہ جو بنا ہے، اللہ پاک اس کو حسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اسی طرح سے دین کے لیے ہماری جو محبتیں ہیں ان کو سلامت رکھے۔ آپ اس وقت بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والا مرتبت سیال کوٹ سے جناب قبلہ محمد حسنین رضا صاحب قادری، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مخصوص اور خوبصورت انداز ہے ان کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد ان کی بھی جانب چلیں گے۔ تو آج میں نے ان کی قبلہ والد صاحب استاذ العلماء استاذ الحفاظ القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد فرمان الہی قادری صاحب عطا اللہ عمرہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے میں نے یہ عرض فرمائی کہ آپ جناب کو بھی اس محفل میں جو ہے وہ کو بھیجیں کہ ہم بھی ان کی زیارت بھی کر لیں، یا ہمارے بھی زیارت کر لیں۔ یہ بات قبلہ ذیشان صاحب، یہ بات جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے نا وہ مشہور ہے کہ قبلہ پیر صاحب آپ سے ناراض ہیں، تو میں نے کہا چلیں ہم ایک آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا جو ہے وہ جو شک ہے وہ دور ہو جائے گا کہ پیر صاحب ناراض ہیں مجھ سے، تو اللہ پاک ان کو خوشی عطا فرمائے۔ تو حضور قبلہ ذیشان صاحب آپ کی بارگاہ میں ہی میں چلتا ہوں، تو آپ اس خوبصورت بزم کا جو آغاز تو تلاوت رحمان سے ہو چکا ہے، تو ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں وہ ایسی زباں خدا نہ کرے، اور اس طریقے کے ساتھ حضرت میں آپ کی جانب چلوں گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا آپ اپنا مرضی سے کلام آپ اس کا چناؤ کر لیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت بریلویہ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طبیعت جو ہے وہ ذرا خشک نہیں رہے گی بلکہ خوش رہے گی۔ جزاک اللہ۔ کلام تو میرے ذہن میں اور تھا، لیکن چونکہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام کا حکم دیا ہے، تو میں آپ کا لکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت کلام اس کو میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول عزت رسول اللہ کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین جہنم میں گیا جو ایسے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سورج نے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے بچا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے بچا. نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور حالات حاضرہ کے تناظر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اہل سنت کا عقیدہ کیا بیان کیا ہے عرض کر دوں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم میں ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم میں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمیں بیکاری ہو کریم ان کا خدا سے فضول. ہمیں بیکاری ہو کریم ان کا خدا ان سے فضول. اور کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اور کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. ویسے تو یہ بڑا طویل کلام ہے لیکن آج کی حاضری کے حوالے سے سیکنڈ لاسٹ شعر آپ ماشاء اللہ علماء کرام اجازت بھی کر رہے ہیں لوگ اور علماء کرام سے فیض بھی پا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے جلوے جنہوں نے دیکھے اللہ نے جن کو نصیب فرمایا دیکھیں. لیکن حشر میں تو سارے دیکھیں گے, اپنے بھی دیکھیں گے بیگانے بھی دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت ٹوٹ جائیں گے گناہ کاروں کے سارے قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہ کاروں کے سارے قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت
جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضرت بات یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عظیم الشان محفل وہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر یہاں یورپ میں، برطانیہ میں اور پاکستان میں ہم نے لوگوں کے ایک مزاج دیکھا ہے، اس سے میں بڑی محفل کروں گا. واہ واہ. تو عظیم الشان محفل وہ نہیں ہوتی جس میں 80 عمرے کے ٹکٹ ہوں. عظیم الشان محفل وہ نہیں ہوتی جس میں تا نگاہ تک جو ہے وہ عشاقان مصطفیٰ کا ایک جو ہے نا سمندر موجود ہو. عشاقان مصطفیٰ کے سامنے عظیم الشان محفل وہ ہوتی ہے جس میں پڑھنے والا دل سے پڑھے اور بے شک اکیلے بیٹھ کے پڑھے. واہ واہ کیا بات. مگر یہاں پر ایک ماحول میں بنا کر آپ نے یہ جو شعر پڑھا نا، کہ اس میں شعر تھا، آپ ہی آپ نے پڑھا ہے کہ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. آپ نے یہ شعر دوبارہ پڑھنا ہے. یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نا، اس کے بعد آپ نے کرنا پھر وہی شعر پڑھنا ہے کہ حشر کا میدان نفسی نفسی کا پکار. کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین گرم تپش ہو رہی ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات، جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے سر سجدے میں رکھ کے رب حبل امتی کی دعا مانگ رہے ہوں گے. تو یہاں پر ایک پاکستان کے مشہور خطیب ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے. یہاں پہ ان کا جملہ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایک طبیعت ہے کہ جس خطیب کا جملہ ہوتا ہے اس سے منسوب کر کے وہ اس کو اصال ثواب کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک اصال ثواب کرنے کا بھی طریقہ ہے. تو ان کا جو جملہ ہے وہ میں اپنے طرف منسوب نہیں کروں گا کہ یہ میرا جملہ ہے، یہ بہت بڑے خطیب پاکستان ان کا جملہ ہے. انہوں نے فرمایا جب حضور کا سر سجدے میں ہوگا نا تو حضور فرما دیں گے یا اللہ، یعنی کہ گناہگار امت کی جانب کر کے کہیں گے یا اللہ اے تے میرے نے، یا اللہ اے تے میرے نے. تو رب تعالیٰ حضور سے محبت اتنی ہے، رب تعالیٰ ان کو جواب دیں گے سونے محمد جے اگر اے تیرے نے تے جہنم واسطے ہور بتھیرے نے. اگر اس بات پہ ہم ذرا غور فرمائیں، اگر اے سونے جے اگر تیرے نے جہنم واسطے ہور بتھیرے نے، تو اس بات سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. یہ اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے. تو ذیشان صاحب شاید آپ کا کنیکشن جو ہے وہ چلا گیا تھا، اب میں یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ حضور کا سر سجدے میں اور اپنی گناہگار امت کی جانب حضور کا خیال رب ذوالجلال کو کہیں گے رب العالمین یہ تو میرے ہیں. تو رب ذوالجلال کی جو محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب فرما دیں گے سونے محمد جے اے تیرے نے جہنم واسطے ہور بتھیرے نے. تو اس بات سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. واہ 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 سبحان اللہ. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سارے قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اب
अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों कहा कि इब्तिदान अगर आला हजरत बरेलवी से किया जाए। और इस दौर में भी हाजिर यकीन जाना यहाँ पर वो एक दौर था। अब मैं सियालकोट की जानिब किबला ज़ीशान भाई चलूंगा और ये अब ये भी देखना ये आला हजरत का कलाम कैसे पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इस दौर में एक दौर था हजूर के बड़े अदब के साथ हजूर की बारगाह में फरियाद की जाती थी कि हजूर हमें मदीने में तलब कीजिएगा। और जब वहां पे कोई पहुंच जाता था तो आजम चिश्ती जैसे कहते हैं कि मुझसा खता खार इंसान मदीने में रहे, बन के मेहमान सरकार का मदीने में रहे। ये वो लोगों की बात है जो अदब जानते थे। मेरे हुजूर सैयदी वसनदी हज़रत किबला बरक शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मदीना तो रसूल हाजिर हुए तो हुजूर के गुंबद को देख के फरमाते हैं, कमली वालिया तेरी दरगाह अंदर दुखां जदू सताया ते आ गया मैं, चली गई नताब बिछोड़ियां दी फुरकत विच घबराया ते आ गया मैं, नौशा पीर ने सुन के फरियाद मेरी जद करम कमाया ते आ गया मैं। और फिर नतीजा क्या है, बर्क मैं आप ही आवा में जाल किए, आका तुसा बुलाया थे आ गया मैं। एक दौर था कि बड़े हजूर की बारगाह में वो नाते बड़े कोई वक्त था वो पढ़ा जाता था, अज सिख मित्रां दी वधेरी ये क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी ये अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। कोई एक वक्त था कि हजूर की बात इसी तरह से की जाती थी कि वक्त था कि हजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक पढ़ा जाता था कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। एक दौर था, एक वक्त था कि नाखानों को ये व अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी आता था। आज के दौर के इल्ला माशाल्लाह क्या मैं बात कहूँ आपके वाकंड का एक वाकया मैं शेयर करके जनाब किबला हसनैन साहब की जानिब भी चलता हूँ। वाकंड में एक नात खान को हमने गलती से एक महफिल में बुला लिया तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार ये क्या कुछ कहेगा हमें, छोड़ो भाई। तो पढ़ने की जगह वो नात में ना पढ़ने वो नाचना शुरू हो गया। तो मैंने उनको ये कहा, मैं मेरी बात सुनो, अगर नात पढ़नी है तो नात पढ़ो, यहाँ पे नाचने के लिए आपको नहीं बुलाया। तो कहने लगे आपको क्या पता। मैं कहा जी वाकईतन ये तो बात है, हमें तो कुछ किसी चीज का पता नहीं, हमने दावा भी नहीं कभी किया कि हमें पता है। क्यों, कुरान खुद कहता है जो ये कहते हैं हम जानते हैं वो कुछ नहीं जानता। तो खैर उस तरफ नहीं जाते। तो मैंने कहा हजरत आप हजरत हसन के वारिस हैं जी। मैंने कहा हजरत हसन ने जो हजूर को नात सुनाई थी ना वो नात मुझे जरा सुना दे। तो मेरा और आपका ये डिबेट जो है वो यहाँ खत्म हो जाता है। तो यकीन जाने उनकी जो चेहरे की जो कफियत थी वो देखने वाली थी। बहरहाल बातें भी चलती रहती चली रहेंगी। इस पहला हम उसके बाद किबला ज़ीशान भाई से एक नात एक और भी सुनेंगे, फिर बारगाह गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, हमारी आज से निस्बत तो देखे ना। तो ये देखें ये अजीब इत्तेफाक है, ये यहाँ पे 3 कादरी इकट्ठे हैं, ठीक है माशाअल्लाह। तो यहाँ पर मैं ये आज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी एक शेर लगाया था, तो वो मैं अब पढ़ने का बिजा हूँ ना। जमीले कादरी सोजान हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। तो ये इंशाल्लाह हमारी कादरी निस्बत इंशाल्लाह ये बज़्म कादरी। आप जो मैं किबला मोहम्मद हसनैन रज़ा साहिब कादरी की जानिब चलता हूँ कि हज़रत आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाह की दरपेश फरमाएं। मैं जानता हूँ शायद आपने सुबह स्कूल भी जाना होगा, तो माशाल्लाह एक बात मैं वैसे भी कर जाऊँ, आप बार बार जो है ना 2-3 बार मैंने देखा आप यूं कर रहे थे टोपी की, माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। मुझे शक पड़ता है आप नई लेके आए हैं। अल्लाह पाक ये टोपी जो है आपको नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह का जूद करम, वाह
کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا اللہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کان چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے
بتہا تیرا واقعہ جود و کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے. اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری تو آج کی دیکھو حضرت، میں نے پہلے بھی کہا تھا ذیشان بھائی، میں نے پہلے کہا تھا کہ عظیم الشان محفل وہ نہیں ہوتی جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں. بعض میں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ تنہائی میں بندہ ایک چھوٹا سا، آج یقین جانے میرا یہ پروگرام یہ تھا کہ ہمارے آج پروگرام تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے پروگرام، جس میں صاحبزادہ حسنین صدیقی صاحب وہ باقاعدہ درس دیتے ہیں. تو میرا یہ پروگرام یہ تھا کہ چلیں آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو قبلہ ذیشان صاحب سے ہم ایک نعت سنیں گے، ایک تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، منقبت ہوگی، تو صاحبزادہ صاحب کی جانب جو ہے وہ اپنا درس مکمل کریں گے. یہ اچانک طور پر مجھے حسنین صاحب کی جانب خیال گیا. اب آپ تھوڑی دیر تک اب انتظار ہے نا، اب ایک اور بھی ایک شخصیت تشریف لانے والی ہے، اب ایک اور تشریف لانے والی ہے. اب دیکھنا، اب یہ دیکھیں مختصر ہم نے اپنے چھوٹے سے عقل کے مطابق یہ سوچا تھا کہ ہم نے یہ پروگرام کو مختصر رکھنا ہے. شاید بارگاہ مصطفیٰ میں یہ منظور نہیں تھا کہ مختصر ہو، شاید یہ زیادہ تھا. مگر اب اپنا حسنین صاحب، آپ نے یہ جو شعر ہے نا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یہ آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے اور میری اس بات کے بعد پڑھنا ہے کہ ابھی جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھنا ہے کہ حضرت قبلہ ذیشان صاحب آپ جانتے ہیں کہ بقیہ قیامت کا دن ہوگا، لواد الحمد کا چنڈا میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ میں ہوگا. 1.25 لاکھ انبیاء السلام ان کے حضور کے اس لواد الحمد کے سائے کے جو نیچے ہیں وہ ہوں گے. مگر یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ بقیہ امتیں تو ساری ہوں گی، تو ان کی کوئی تعداد ہے ان کی صفوں کی، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی امت ڈبل ہوگی. یعنی کہ وہ جو بقیہ امتیں جو کمپلیٹ کریں گے، اگر 40 صفات ان کی ہیں تو اکیلی 40 صفات حضور کی امت کی ہوں، تو یہ کیسے پوری ہوں گی؟ میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ آج کی محفل جو شاید بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہے، تو انشاءاللہ مہمان آنے والے ہیں تو آ ہی گئے ہیں، میں آپ ان کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور آپ توجہ میری بات پہ بھی رکھیں. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ایسا ایک وقت آنا ہے کہ یہ بقیہ جو صفیں ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے پوری ہوں گی. تو مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دے دیں کہ یہ صفیں تب مکمل ہوں گی جب بغداد سے حضور پیر پیراں، میر میراں، شاہ گیلاں، دستگیر دو جہاں، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، عارف حقانی، اور سن لو پنجتن پاک کی خاص اور روشن نشانی پیر پیراں، میر میراں حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اٹھیں گے. آپ کے ساتھ کروڑوں نہیں بلکہ کئی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے قادری اٹھیں گے. اور جب شہنشاہ نقش بند اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ لاکھوں سے نقش بندی اٹھیں گے. اجمیر سے عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین والحق والدین والملت سید محمد معین الدین حسن سنجری اٹھیں گے. آپ کے ساتھ چشتی اٹھیں گے. اور جب آقائے سہرورد اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ بھی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سہروردی اٹھیں گے. اور سب کے سب کا مرکز قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے، کوئی بھی ہے. مگر ایسا بھی کوئی بھی نہیں ہے جس سے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی ولایت سے انکار کر سکے. کسی کی ایسی کی جرت نہیں ہے، اللہ کوئی بھی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے. اور یہاں پر میں آپ کے بعد یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابن تیمیہ سب سے بڑا، میں کسی کا نام نہیں لے لیتا، ان کا سب سے بڑا پیشوا. اور ابھی بھی میرے پچھلے دنوں میں ڈاک میں مجھے ایک تقریباً 1000 صفحات پر ایک کتاب انڈیا سے مجھے پوسٹ کی گئی. وہ ابن تیمیہ کی گستاخیوں کی ہے جو اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اس عنوان سے کتاب ایک ہے. مگر ابن تیمیہ بڑا گستاخ ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا تھا جس نے خود تاریخ عراق میں اس کا یہ بیان موجود ہے کہ غوث پاک شہنشاہ بغداد کی وہ
شخصیت ہے، وہ بارگاہ ہے جن کا انکار میں بھی نہیں کر سکا. یعنی کہ یہ غوث پاک شہنشاہ بغداد کا ایک جامعہ جو ہے وہ ایک بات ہے کہ منکروں نے بھی حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی ولایت کو بھی تسلیم کیا. تو شاید کسی مجبوری کی وجہ سے یا نیٹ کی کنیکشن کی وجہ سے قبلہ حسنین صاحب چلے گئے، مگر حصول برکت کے لیے میں ہی پڑھ لیتا ہوں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور یہاں پر کیونکہ میں دونوں ترنم کے بادشاہوں کے درمیان میں بھی اتفاق اسکرین میں بھی اتفاقن ہے کہ میں درمیان میں ہوں، تو یہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ دو ترنم کے بادشاہ کے درمیان میں مجھ جیسے بے سورے کو رکھنا، یہ تو میں اس کی کوئی سمجھ جو ہے وہ مجھے نہیں آئی. مگر یہ بات میں ضرور کروں گا کہ میں حضرت قبلہ ذیشان صاحب کی جانب ہی چلوں گا، کیونکہ قبلہ کاری رضوان صاحب تھوڑی تاخیر سے تشریف لائے، تو انشاءاللہ تاخیر میں ان کو بھی وقت دوں گا. تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ تو حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا تھا، مگر یہاں پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک شعر منقبت جو غوث پاک کی اسی بحر پر لکھی تھی میں اپنا تعارف کر دیتا ہوں. تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو جناب قبلہ ذیشان بھائی آپ کی جانب چلتا ہوں کہ آپ ایک نعت شریف ہمیں سنائے اور ساتھ ہی منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی سنا دیں. علیہ وآلہ وسلم. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جغالو اتبا شیبہ، کہاں مریں گے ابو جغالو
اتبا شیبا کہ جنگ بدر کا نقشہ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بلا رہے نبی چاہ کے اتنا بولے اسے بلا رہے نبی چاہ کے اتنا بولے اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جہاں سے گیا مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں فوگی ہے پہ کر شرم و حیا و نور مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں اور تاریخ میں ایسی ہستیاں بہت کم گزری ہیں جو خود بھی شہید ہوں بیٹے بھی شہید ہوں پوتے بھی شہید ہوں اور نواسے بھی شہید ہوں اور یہ مقام کسی کو ملا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کیا فرماتے ہیں شاعر خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید علی شان یگانا حضور جانتے ہیں علی شان یگانا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں چنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے چنا میں کون ہے سردار
نوجوانوں کے حسن حسین ہے واللہ حضور جانتے ہیں حسن حسین ہے واللہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے حکم کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ بھی کلام اعلی حضرت سبحان اللہ، وہ پیش کروں گا میں۔ بسم اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد باغ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا باغ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا تیرے ملاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے ملاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے ملاتا نہیں کوتا تیرا تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھے کون سے بات تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھے کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں
سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہاں پر ایک بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے بزرگوں میں بھی یہ مشہور ہیں اور ہمسائے کے بھی بزرگوں میں، بل ہمسائے جو ہیں وہ ان کو اپنا پیر مانتے ہیں. تو اب یہاں پر میں صرف بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو پیر ماننا آسان کام ہے، مگر کسی کی پھر پیر کا پھر جو کچھ پیر اگر مان لیا ہے تو پھر اس کی بات یہ ہے کہ پھر پیر جو کچھ کہتا ہے نا تو پھر اس بات کو بھی ذرا ماننا پڑتا ہے نا. صحیح بات. یہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ طریقت کے کچھ آداب جو ہیں ان میں یہ ہے کہ شیخ کا جو کہنا جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس کو بھی تسلیم کرنا. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب العالمین میرا جو آخری مدفن ہوگا نا، یعنی کہ میری قبر، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے امداد اللہ مہاجر مکی کی اس دعا کو قبول کر لیا. تو خواب کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی جو قبر ہے نا اس کا اندرونی جو مناظر ہے وہ ان کو دکھایا گیا. تو امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قبر کے اندر دیکھا کہ ایک شعر جو ہے وہ میری قبر کے اندر لکھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ شعر کیا تھا، وہ فارسی کا شعر تھا کہ سگے درگاہ میرا شو چوہا قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارگ سگے درگاہ جیلانی، کہ اے امداد اللہ مہاجر مکی اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے غوث پاک شہنشاہ بغداد کی گلی کا کتا بن جا. واہ واہ. یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی. اور یہاں پر حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی شعر کا ترجمہ حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں کیا، کتے جڑے درگاہ میراں دے شیراں اتے پارے. کتے جڑے درگاہ میراں دے شیراں اتے پارے، پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے. یعنی کہ غوث پاک شہنشاہ بغداد وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی قدرت کے ساتھ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. جس نے تسلیم کیا وہ اجمیر کا ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، اور جس نے انکار کیا شیخ سنان بن گیا. اب اس میں تبصرہ میں نہیں کروں گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال یہ پٹا ہے غلامی غوث اعظم جو ہمارے گلوں میں ہے، اللہ پاک اس کو اس دنیا پر بھی شاد رکھے، آباد رکھے، اور محشر کے دن اس پٹے کی چمک کے ساتھ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بلہا تمہید بلہا تاخیر جناب قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ٹیکسلا کی جاننی پہچاننی شخصیت جناب قبلہ قاری رضوان نقشبندی صاحب چوراہی، آپ بھی تشریف فرمائے ہیں. یہ چورا شریف کی کیا میں بات کہوں، اولاد ہیں مولا مشکل کشا کی، مرید ہیں سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو یہاں اس گھر پہ چورا شریف میں یہ قادری بھی فیض ہے، نقشبندی بھی فیض ہے. تو اس درگاہ میرے حضور قبلہ بابا جی سیدی و سندی حضور قدوۃ الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قبلہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم سلامت رکھے. عظیم شخصیت ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی اولاد ہیں، خود بھی بڑے ہیں، بڑے ان کی شفقتیں محبتیں. اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس کے حضرت قبلہ بابا جی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ یہی بات کہنے پہ مجبور ہے کہ حضرت مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ پاک اس عظیم شہزادہ غوث اعظم کیا سایہ جو ہے گیلانی سید ہیں، میری ویسے بھی سر کے تاج ہیں، محبت بڑے ہیں. اللہ پاک ان کا جو سایہ ہے ان کی محبتیں جو ہیں وہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. جناب قبلہ قاری رضوان نقشبندی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج میری خوش بختی ایک مرتبہ پھر قبلہ کے سامنے حضور کی مدح سرائی کا موقع ملا. دعا گو ہوں مالک کائنات میرا پائنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کر کل بروز معاشر
ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ فرمائے۔ تو ممنون و مشکور ہوں آپ کی محبتوں کا، ہمیشہ محبت فرماتے ہیں آپ، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو سائیوں کی نگاہ ہے مجھ پہ، اللہ کریم اس نگاہ کو سلامت رکھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، بس جلدی جلدی میں بھی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کر لیجئے، پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خوشی اچھی ہے نام لال اچھا ہے، ارے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور اہل دنیا کے لیے، اہل دنیا کے لیے مالا متا اچھا ہے، اہل دنیا کے لیے مالو متا اچھا ہے، میں تو بھوترابی ہوں، میں تو بھوترابی ہوں، میرا فقر میں حال اچھا ہے، ارے میں تو بھوترابی ہوں، میرا فقر میں حال اچھا ہے، گر وہ خوشی سے رکھے مولا پہ لٹانے والے، گر وہ خوشی سے رکھے مولا پہ لٹانے والے، ارے کتنے صابر کا محمد کے گھر آنے والے، ارے کتنے صابر کا محمد کے گھر آنے والے، اور کبھی دیکھا نہ سنا، کبھی دیکھا نہ سنا، ارے کار یہ قرآن ایسا، کبھی دیکھا نہ سنا، کار یہ قرآن ایسا، اونچائی کے نیزے پہ، اونچائی کے نیزے پہ جو قرآن سنانے والے، ارے چائے کے نیزے پہ جو قرآن سنانے والے، سلامت رہو، لیجیے واہ واہ، کا یا رسول رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آئیے میرے دامن میں 3 کلام ہے اور 2 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ خوبصورت کلام ہے، سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت تزمیم سبحان پیر اللہ، سید نصیر الدین نصیر صاحب کی خوبصورت کلام ہے، محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ ہاں کوئی دنیا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو، ہو جو حاتم کو، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا،
کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ مانگنے والا تیرا کچھ بشر غون کے کچھ بشر غانے کچھ بشر غون کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات کی کیا گئے کہ یہ اتنا جانے فرش والے آقا فرش والے تیری شوقت کا الو کیا جانے کچھ روا عرش پہ اوئے ہے پریرا تیرا کیا جو تو کرم ہے شگ بتگا تیرا آئیے اسی طرح شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں چلتا ہوں او نہیں جائے دا زمانہ او نہیں جائے دا زمانہ عظمت صدیق دے او نہیں جائے دا زمانہ عظمت صدیق دے او پچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دے پوچھو میرے حضور تو او قیمت صدیق دے تے آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے تے آتے نو میں وکھاواں او دشمن صدیق دے او چہرے دا نور لے گئے قدوت صدیق دے چہرے دا نور لے گئے قدوت صدیق دے کونین کونین جس دن آئے حسنین دی امائے کونین جس دن آئے حسنین دی امائے جو رحمتہ دچھائے جو رحمتہ دچھائے جو رحمتہ دچھائے حسنین دی امائے کونین جس دن آئے حسنین
दियो माए। आखिरी शेर है, सुनिएगा। जिद गुफ्तगू दे दे तासीर मुस्तफा दी, रौनक अलीद कर दी तस्वीर मुस्तफा दी, ओ तस्वीर मुस्तफा दी। हाँ शोगे कुल्ले ईमाने हसने ने दियो माए, चोरे मता दिछाए ओ माए। आ माशाल्लाह। क्या बात है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में, उम्र में, आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। मैं इस प्रोग्राम में किबला करी रिजवान साहब का और किबला ज़ीशान साहब का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर कुछ अपने लिए निकाला और कुछ हमारे लिए निकाला। आप दोनों की आमद मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। मैं आखिर में ये अर्ज़ किबला ज़ीशान कादरी साहब के बारगाह में बड़े अदब के साथ दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि हुजूर वाला अगर इस महफ़िल की रुखसती कलाम के साथ हो जाए, और वो कलाम मैं चाह रहा हूँ कि खूबसूरत वो कलाम हो कि बाज़ कुछ लिखने वाले होते हैं अपनी सोच के मुताबिक लिखते हैं, कुछ अपनी फ़िक्र और अपनी तालीम से लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के लिखते हैं। और इस पुरफितन दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि ख्वाजा ख्वाजगां खामी बेकसां लाडला है शाह जिला और फातेह कादियां हजरत हजूर आला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर कलाम वो जो उन्होंने हुजूर को देख के अज सिख मित्रा दी वदेरी, अगर उसकी चंद अशार आप अगर पेश फरमा दें तो फिर हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को बारगाह मुस्तफ़ा में, बारगाह गौसे आज़म में, बारगाह शहजादा है गौसे आज़म में फिर हम पेश करते हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आखिर में हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम पढ़ा जाए। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। आज सेक में तेरा दीवा धेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये नूनू विच शौक चंगेरी ये नूनू विच शौक चंगेरी ये आज नैना लाया क्यों जड़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना जाना खा के जाने जहाना सचरा खा तेरा बदी मैं शाना सच आखा तेरा बदी मैं शाना जिस शाना तो शाना सब बढ़िया सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا ما احسانہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ یہ لگتا ہے کہ قبلہ عظیم شان قادری صاحب کے شاید انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اس میں اس کی مسئلہ بن گیا ہوگا۔ تو آج کی یہ جو تقریب ہے اس پر ہم آج ہی اتفاق کرتے ہیں۔ جی حکم کے مطابق جی میں پڑھ لیتا ہوں جناب۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ خوبصورت گلستہ محفل نعت کا اس پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ جن حضرات نے اپنے محبت بھرے کلمات کامنٹس میں ہمیں جوائن کیا، اپنے فیڈ بیک دیا، اللہ پاک سب کی علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی جانب سے، جناب قبلہ عزیز شان قادری صاحب سے، قاری رضوان نقشبندی صاحب کی جانب سے، اور جناب قبلہ حسنین قادری صاحب کی جانب سے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔